آپا بیگم ہینا اور شمسی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی ہم تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لائیں گے۔ آپا بیگم نے اپنی بہنوں سے مسکراتے ہوئے کہا جو اپنے بیٹے حمین کے لیے بہو تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے سب سے کہہ رکھا تھا لڑکی ہمیں خوبصورت، پڑھی لکھی اور قابل اور حیثیت مند چاہیے۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اس کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ آپا بیگم آپ اس کی بھی مرضی جان لیں۔ افسر ماموں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کی بات کی تھی، پر عروسہ کا رنگ کچھ کم تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یوں تو اس کے اور بھی کئی رشتے آئے، پر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کل حمین گھر لیٹ آ رہے تھے، جبکہ ان کے آفس کی ٹائمنگ 4 بجے کی تھی۔ وہ آج کل 8 بجے آتے تھے۔ امی حمین بھائی آج کل گھر لیٹ آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، روبا نے امی سے کہا۔ آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے، امی نے بتایا۔ آج جب حمین آفس آئے تو محسن نے اسے بتایا کہ مہوش کا فون آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ مہوش اس کی دوست تھی۔ اس کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا۔ لائبریری میں بک ایشو کے لیے وہ دونوں کو ایک ہی بک کی ضرورت تھی۔ امتحان کا وقت تھا اور بک نہیں مل رہی تھی۔ ایک بک بڑی مشکل سے ملی تھی، یا تو وہ لیتی یا ہم۔ تبھی ہم لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کیوں نہ ہم دونوں مل کر ساتھ پڑھ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایسے ہی ہم لوگوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ ہماری اچھی دوست ثابت ہوئی۔ کسی کو کچھ بھی ضرورت ہوتی ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے۔ جب کبھی وہ نہیں آتی اس کے گھر چلے جاتے۔ وہ سانولے رنگ کی، تیکھے نین نقوش والی ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنی چھوٹی بہن اور ماں کے ساتھ مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی اور بچوں کو بھی پڑھایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ لوگوں کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر دیکھے رہ نہیں سکتے تھے۔ جس دن وہ کالج نہیں آتی وہ بھی گھر چلا جاتا۔ مہوش کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اکثر وہ لوگ گھومنے بھی ساتھ جاتے۔ مہوش کی امی کو اس بات کا پتہ تھا، پر حنین نے اپنے گھر میں ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ ہم لوگوں کا کالج ختم ہو گیا تھا، پر ملنا ملانا ابھی تک جاری تھا۔ مہوش کی امی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ آفس سے بتانے آئی تھی، پر وہ نہ ملا۔ جیسے ہی وہ آفس آیا ہی تھا کہ محسن نے اسے بتایا۔ وہ الٹے پیر مہوش کے گھر گیا۔ اس کی امی حنین کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا حنین، ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم کسی بھی وقت اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ ہماری آخری خواہش پوری کر دو، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ تبھی وہ فوراً جا کر حافظ صاحب اور اپنے دوست محسن اور ذوحان کے ساتھ آیا۔ مہوش اور عروسہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ دونوں بیٹیاں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ حنین دونوں کو سمجھا بجھا رہے تھے۔ حافظ صاحب پردے کے ایک طرف ہو کر نکاح پڑھا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے دونوں کا نکاح انہوں نے بمشکل پڑھایا ہی تھا کہ مہوش کی امی کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں نے رو رو کر برا حال کیا تھا۔ مہوش کی امی کا انتقال ہوئے 1 مہینے ہو رہے تھے کہ حنین مہوش سے روز ملنے آتے اور اس کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھتے۔ حنین بھائی آج آپ اپی کو کہیں باہر گھما آئیے، عروسہ نے کہا جو حنین کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ مہوش شام میں تیار ہو جانا، ہم گھومنے چلیں گے۔ شام میں وہ مہوش کو گھمانے پارک لے گئے۔ اس کے بعد اکثر وہ مہوش کو گھمانے کے لیے لے جاتے۔ گھر میں آج کل امی ضد پکڑے ہوئے تھیں، حنین لڑکی پسند کر لو۔ وہ 8-10 خوبصورت فوٹو دکھاتے ہوئے بولیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ جب روبا نے آ کر بتایا کہ بھائی ہم لوگ آج کہیں گئے ہوئے تھے۔ بتائیے کہاں گئے ہوئے تھے؟
کون کون گیا تھا؟ ہینا خالہ، شمسی خالہ، امی ابو اور تم گھومنے گئے ہوگے؟ نہیں، آپ کے لیے بات پکی کرنے گئے تھے۔ کیا دونوں خالائیں بھی وہیں موجود تھیں؟ امی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ہماری تو شادی ہو چکی ہے۔ ہم لوگ یہی سننا چاہ رہے تھے بیٹا، ہم تمہاری اماں ہیں اور ہم تمہاری خالہ۔ ہینا خالہ آگے ہو کر بولی، یہ سب کیسے ہوا؟ خالہ نے پوچھا تو حنین نے سب صاف صاف بتا دیا۔ کیا تمہیں اپنی خالہ پہ بھی یقین نہ تھا؟ جو بتا دیتے، ایک دن جب تم اسے گھمانے کے لیے لے جا رہے تھے تو روبا اور ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر تمہارے دوستوں سے پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ پھر ہمیں یہ ترکیب سوجھی۔ وہ سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ آج آپا بیگم اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بہو لینے جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے آج مہوش کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ آج وہ بہت ہی خوش تھی۔ آج وہ اپنے سسرال جا رہی تھی۔ آپا بیگم نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی جس میں دولہا دلہن ایک سجے ہوئے تھے اور سبھی انہیں ایک ایک کر کے بدھائی دے رہے تھے۔ آپا بیگم اپنی لائن دہرا رہی تھیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی، پر بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ ہار گئی تھیں۔ مہوش کو اپنے سسرال میں آج 1 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ سبھی لوگوں کا وہ بڑا خیال رکھتی۔ صبح سے شام تک اس کا کام میں گزر جاتا۔ مہوش کھانا کھا لو، مہوش کھانا کھا لو، پھر کچھ کرنا۔ جی امی کہتے ہوئے وہ پھر برتن دھلنے لگی۔ بیٹا مہوش، کھانے پینے کا خاص خیال رکھا کریں۔ آپا بیگم ان کا بہت خیال رکھتی۔ روبا کی بھی وہ پڑھائی میں مدد کرتی اور اسے ڈیزائن والے کپڑے کی سلائی میں مدد کرتی۔ گھر آنے مہمان بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں جاتے۔ مہوش، آپ اپنا بھی خیال رکھا کریے جتنا سب کا خیال رکھتی ہیں۔ مہوش سبھی کا بہت خیال رکھتی اور سبھی لوگ مہوش کا خیال رکھتے۔ آفس کی طرف سے حنین کا ٹرانسفر دبئی ہو گیا۔ سب بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہم کیسے رہیں گے امی؟ آپ لوگوں کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ امی جو اسے تیاری کرنے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ امی اور خالہ نے اسے سمجھا بجھا کر تیار کیا۔ بہو ہو تو ایسی۔ حالانکہ سبھی کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ آج ان لوگوں کی دبئی کی فلائٹ تھی اور سبھی لوگ انہیں پہنچانے آئے تھے۔ اپنا اور حنین کا خیال رکھنا، آپا بیگم نے تاکید کی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے۔ دبئی آئے ہم لوگوں کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ آپا بیگم اور سبھی گھر والوں سے روز باتیں ہوتی۔ امی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مہوش نے بتایا۔ کل شام سے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اور نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ آپا بیگم پریشان ہو گئیں۔ آج ضرور سے ڈاکٹر کو دکھا دینا، جیسا وہ کہے عمل کرنا۔ شام میں آپا بیگم سے بات ہوئی تھی۔ آپ دادی بننے والی ہیں؟ سن کر آپا بیگم اور سبھی لوگ بہت خوش ہوئے۔ حنین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتے۔ آپا بیگم نے ان لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ مہوش کا بے حد خیال رکھتے۔ آخر کو ان کے گھر کے ایک ننھا مہمان جو آ رہا تھا، پھر ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ تبھی ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ مہوش کی جان کو خطرہ ہے، ماں بچے کا میں ہم ایک ہی کو بچا پائیں گے۔ حنین گھر والوں کا برا حال تھا۔ خدا کے روبرو دعائیں مانگ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے کہ تبھی کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھیں۔ مبارک ہو، آپ باپ بن گئے ہیں اور مہوش کی حالت بھی نارمل ہے۔ سبھی بہت خوش ہوئے۔ اس رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے۔